अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य इक़्तिदार को दाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून से होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये 21 नवंबर 1981 की दोपहर, जब कनाडा का शहर टोरंटो का ये इलाका जो गबर्ड स्ट्रीट ईस्ट पर वाक़या है, इसे उर्फ़ आम में छोटा इंडिया भी कहा जाता है। इसकी वजह यहाँ एशियाई लोगों की कसीर आबादी है और आज इस सड़क पर 500 सिखों का एक जुलूस बड़े जोशो खरोश से नारेबाजी करता कम्युनिटी हॉल की तरफ जा रहा था। सड़क के दोनों अतराफ भारतीय नयाद हिंदुओं और सिखों की दुकानों पर कारोबार ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी था। कम्युनिटी हॉल के अंदर पंजाबी ज़ुबान में बहस व मुबाहिसा जारी था। लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर चीखते चिल्लाते हुए अपने दलाइल पेश कर रहे थे। अचानक एक कैनेडियन निजात गोरा, जिसको सफ़ेद कपड़ों में मलबूस सिक्योरिटी वालों ने अपने घेरे में ले रखा था, हॉल में दाखिल हुआ। इसके साथ डिप्लोमेट्स की फ़ौज भी अंदर घुस आई थी। ये कनाडा का इमिग्रेशन मिनिस्टर लॉयड एक्सवर्दी था। लॉयड को एहसास था कि आज ये लोग कितने गमो गुस्से में हैं और इसने किस तरह उन्हें कंट्रोल करना है। उसने बज़ाहिर बड़े इत्मीनान से अपने लिए मखसूस सीट संभाल ली। हाल में दाखिल होने के बाद बाहर हड्डियों में सरायत कर जाने वाली सर्दी का एहसास दम तोड़ने लगा था। इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अपने दोनों हाथ आपस में रगड़कर खुद को अंदर मौजूद हरारत से आशनाई बहम पहुंचाई और अब यहाँ मौजूद गुस्सीले सिखों की तरफ मतवज्जो था। नवंबर का आखिरी हफ्ता था और बर्फ़बारी का आगाज़ स्टेज से इसका तारफ़ करवा दिया गया तो मजमा खामोश हो गया। लॉयड एक्स वर्दी ने हालात के तेवर को भांप कर अंदाज़ा कर लिया था कि इन लोगों के सामने वो किसी सियासी चक्करबाजी का मुजाहरा नहीं कर सकता। उसे डिप्लोमेसी एक तरफ रख कर दो टोक बात करना थी। उसके पास हाल ही में कनाडा में दाखिल होने वाले 2000 गैर कानूनी सिखों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। ये लोग बहरी जहाज़ों के ज़रिए किसी न किसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ़ समंदरों में मुसीबतों का सामना करते हुए बिल आखिर कनाडा पहुँचने में कामयाब हो गए थे और अब कैनेडियन गवर्नमेंट से रिफ्यूजी स्टेटस का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना था कि भारत में उन पर ज़िंदगी के दरवाज़े बंद हो चुके हैं। उनका गुनाह ये था कि उन्होंने दुनिया के जाबर तरीन नाम नहाद आमरीत नमा जमहूरियत के अहदेदारों से अपने घर का मुतालबा कर दिया था। ये लोग सिखों के लिए आज़ाद खालिस्तान का मुतालबा कर रहे थे और उनका ये जुर्म नाकाबिले माफ़ी था। किसी न किसी तरह वो अपनी जान बचाकर भारत से निकल आए थे और अब यहाँ ज़िंदगियों और इज़्ज़तों के लिए अमान तलब कर रहे थे। इमिग्रेशन मिनिस्टर ने खुद को नॉर्मल रखने के लिए 2-3 मरतबा खंकार कर गला साफ़ किया और मजमा से मुखातब हुआ। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, 2000 सिख जो हाल ही में गैर कानूनी तौर पर कनाडा में दाखिल हुए हैं, हुकूमत कनाडा उन्हें पनाह नहीं दे सकती क्योंकि ये लोग अक़वाम मुत्तहिदा की रिफ्यूजी के लिए मौजूद तारीफ़ पर पूरे नहीं उतरते। उसका फ़िक्रा मुकम्मल होते ही सिख औरतों और मर्दों ने आसमान सर पर उठा लिया। उसने नाराज़ हजूम को एहसास दिलाना चाहा कि इस तरह वो लोग कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम, कनाडा की रिवायात और कवानीन को गाली दे रहे हैं। झूठा झूठा उसके हर फिक्रे के मुकम्मल होते ही सारा मजमा यक ज़बान होकर चिल्लाता, मेरे ख्याल से ये मीटिंग बेसूद और वक्त का ज़िया है क्योंकि आप लोग मेरी किसी बात का संजीदगी से नोटिस ही नहीं ले रहे। ये कहते हुए कनाडा का इमिग्रेशन मिनिस्टर एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। अचानक ही ईस्ट इंडियन रिफ्यूजी कमेटी का ओहदेदार निर्मल डिनशा अपनी जगह से तकरीबन उछलकर उसके ऐन सामने जा पहुंचा। उसने लॉयड एक्स वर्दी के सामने रखे माइक का रुख अपनी तरफ मोड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तुम मुतअस्सब और झूठे हो।
تم لوگ صرف گوری چمڑی والے ریفیوجی قبول کرتے ہو، تمہیں صرف پولینڈ کے لوگ مظلوم دکھائی دیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے منسٹر کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، لوگ بھارت اور افغانستان میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں۔ امیگریشن منسٹر نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ یہ صورتحال اس کے لیے نئی نہیں تھی، لیکن اسے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اتنے ناراض لوگوں سے واسطہ پڑا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ واپس لوٹ آیا۔ شام کو کینیڈین کابینہ کی ہنگامی میٹنگ طلب کی گئی۔ ایک مرتبہ پھر کینیڈا میں امیگریشن کرائسس پیدا ہو رہا تھا، جب سے قریباً 75,000 ایشیائی باشندے ویتنام اور کمبوڈیا کی جنگوں کے خاتمے پر بھاگ کر کینیڈا میں داخل ہوئے اور انہیں یہاں ریفیوجی سٹیٹس دیا گیا۔ اس کے بعد سے کینیڈا کی گوری اکثریت نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو ان لوگوں کی آمد سے لیبر بہت سستی ہو گئی تھی اور گوروں کے ہاتھوں سے نوکریاں نکل کر اب رنگ دار لوگوں کو منتقل ہو رہی تھیں۔ یہ محنتی لوگ اور یہاں نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے تھے۔ جلد ہی انہوں نے کینیڈین معاشرے میں اپنے پاؤں جما لیے تھے۔ اس کے برعکس گوروں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اب انہوں نے ایشیائی لوگوں کی کینیڈا میں داخلے کی مخالفت شروع کر دی تھی اور کینیڈین ممبران پارلیمنٹ پر ان کے گورے ووٹرز کا دباؤ اس ضمن میں بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ یہ تھی وہ صورتحال جس میں بھارت سے 2,000 سکھ پہنچ کر اپنے لیے امان کے طلبگار ہو رہے تھے۔ بھارت کینیڈا کی بہت بڑی منڈی تھی۔ اس سے کینیڈا کے بہت سے تجارتی مفادات بھی وابستہ تھے اور بھارت کی طرف سے ان لوگوں کی آمد کے ساتھ کینیڈا کو یہ دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اگر انہیں پناہ دی گئی تو دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کو زبردست دھچکا لگے گا۔ ایکسوردی نے اسی سال ہی بھارت کا دورہ کیا تھا اور بھارتی پنجاب میں چل رہی خالصتان تحریک کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ ایکسوردی کی بھارت موجودگی کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں سکھ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلوں میں مارے جا چکے تھے۔ وہ لوگ بھارت سے مطالبہ کرتے تھے کہ وہ سکھ ہوم لینڈ سے اپنی فوجیں باہر نکالے۔ ایکسوردی بھارت میں تھا جب سکھ حریت پسندوں نے ایک جہاز اغوا کر کے پاکستان کے شہر لاہور میں اتارا اور اس سے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ خالصتان کے حصول کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔ اس دورے سے واپسی پر اس نے بھارت ہی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، میں نے سکھوں کی انتہا پسندی کا قریب سے مشاہدہ کیا ہے اور میں بخوبی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے معاملات میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ اس کے بعد شاید کینیڈا سے کوئی جہاز اغوا کیا جائے گا اور یہ ہمارے لیے بہت خطرناک بات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ صورتحال کوئی سنگین رخ اختیار کرے اور کینیڈا کے لیے مسائل بڑھیں، ہمیں سنجیدگی سے حالات کو ٹھیک کرنے پر توجہ دینا ہوگی۔ ڈنشا کی طرف سے اتنے شدید اور بھرپور احتجاج کے باوجود اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، اور اگلے ہی روز اس نے پریس کانفرنس میں کہا، کینیڈا گورنمنٹ ان 2,000 غیر قانونی تارکین وطن کو پناہ نہیں دے سکتی۔ بھارتی حکومت نے بتایا ہے کہ یہ لوگ علیحدگی پسند ہیں اور انہوں نے بھارتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے آئین سے بغاوت کی ہے۔ یہ لوگ بھارتی حکومت کو مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں۔ ہم انہیں کیسے ریفیوجی تسلیم کر لیں؟ بھارتی حکومت ہم سے یہ توقع رکھتی ہے کہ ہم اس معاملے میں سخت رویہ اختیار کریں۔ اب ہوتا یہی تھا کہ کینیڈا حکومت 2,000 سکھوں کو بھارت واپس بھیج دیتی اور پھر بھارت کا اپنا معاملہ تھا کہ وہ ان سے کیسے نپٹتا۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ کینیڈا انٹیلیجنس کی رپورٹ حکومت کو مل چکی تھی کہ کینیڈا میں خالصتان تحریک بہت مضبوط ہے اور اگر ان 2,000 سکھوں کو ایک ہی وقت میں بھارت کی طرف واپس دھکیلا گیا تو یہ لوگ کینیڈا میں ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ کینیڈین گورنمنٹ کو احساس تھا کہ صرف بھارت کی فراہم کردہ خبروں پر انحصار کرنا کینیڈا کی اندرونی سلامتی کے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ بھارت میں فرسٹریشن روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ مسز اندرا گاندھی نے حالات کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر پنجاب میں فوج داخل کر دی تھی اور بھارتی پنجاب کی جیلیں خالصتانی حریت پسندوں سے بھرنے لگی تھیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں اندرون اور بیرون ملک سکھوں کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے تھے، خصوصاً یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے کئی سکھوں کی بھارت میں انٹری پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ پنجاب میں نافذ ہو چکا تھا
اور حکومت جس کسی کو چاہتی اس مخصوص ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیتی تھی۔ ظاہر ہے اس صورتحال کا رد عمل مغربی دنیا میں بسنے والے سکھوں میں بھی اتنا ہی شدید تھا۔ بھارتی حکومت کا بڑا نشانہ ایک MBBS ڈاکٹر تھا جس نے 1960 میں بھارت میں سکھوں کے لیے الگ وطن کا نعرہ بلند کر دیا تھا۔ یہی چنگاری پھر خالصتان کا روپ دھار گئی اور اب سکھوں کے دلوں میں آگ بن کر دہک رہی تھی۔ وہ لوگ بہر صورت الگ وطن حاصل کرنے پر تل چکے تھے۔ اس ڈاکٹر پر بھارتی انٹیلیجنس نے کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی، لیکن یہ شخص بھارتی سیکیورٹی کو جل دے کر کسی نہ